نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 71 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑا، ان میں سے بعض جو تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت ابن عباس اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں نے ایمان قبول کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ آپ جو اللہ سے لے کر ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق اپنی قوم کو جا کے نصیحت کریں گے۔ تو ایک تو یہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر جو وعدہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اگر یہ پورا نہ کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اس سے قبل اللہ سے بھی خیانت کی تھی اس معاملے میں۔ اب اللہ سے خیانت کیا ہے؟ اللہ سے خیانت یہ کہ یہ لوگ جو تھے، قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر اللہ نے بیان کیا کہ جب ان کا مشکل وقت آتی تھی تو یہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، رحمان کو ہی پکارتے تھے، تو رب کریم جب ان کی مشکل کو دور کرتا تھا تو پھر یہ اللہ کو بلا کر پھر اللہ کے مقابلے پہ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح ہر قوم کا یہ حال رہا، مشکل وقت میں رب کو پکارنا، جب رب ان کی مدد فرماتا تو پھر وہ اپنے انہی برے کاموں میں مشغول ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ خیانت مجھ سے بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے، تو اسی خیانت کے سبب سے میں نے ان کو یہ سزا دی کہ آپ کو ان پر غلبہ عطا کیا۔ تو کہنے کا اللہ کریم کا مطلب یہ تھا کہ پھر بھی اگر یہ خیانت کریں گے تو کوئی بات نہیں، میں پھر آپ کو ان پر غلبہ عطا کروں گا، کہ ان کی خیانت کرنے سے آپ کی ذات اقدس کو یا آپ کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین او ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک وہ لوگ جو وطن چھوڑ کر آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں رب کریم نے ایمان والوں کی کچھ کیٹیگری بیان فرمائی، وہ جو سابقون کہا جاتا ہے جن کو، کہ جنہوں نے سب سے پہلے سبقت لی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، ایک تو ایمان لانے میں سبقت تھی، ان میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سابقین میں سے ہیں، لیکن یہاں اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ تشریف لے آئے، تو اللہ کریم یہ فرما رہا ہے، یہ ان کی سبقت کا بیان ہے کہ وہ سابقون میں سے ہیں، کیونکہ وہ جو وقت تھا جس وقت میں پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، ہر شہر چھوڑ چھڑا کر وہ جو تھے وہ مدینہ آ گئے تھے، اور سخت ترین جو تھا ان کا معاملہ تھا۔ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ پھر حالات جو تھے وہ نارمل ہوتے گئے، تو اس قدر مشکلات نہ رہیں، اسی لیے اللہ کریم نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ سابقون کہلائے، اور ان کا جو مقام ہے تمام ایمان والوں میں سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک وہ اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کو قبول کیا، مدینہ میں جو نصار تھے جنہوں نے ان کو جگہ دی، یہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے نا ایمان والے، ان کے پاس تو نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ سامان تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے تن پر۔ تو یہ جو مدینے کے لوگ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے جو قربانی پیش کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، کہ اپنا مال بھی پیش کیا، اپنے کاروبار میں بھی حصہ دیا، جب اخوت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، بھائی کو بھائی بنایا ایمان والوں کو، تو مدینے والوں نے جو کمال کیا وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ایسا کائنات میں انسانی زندگی میں کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا کہ ہر ایمان والے نے اپنا حصہ آدھا کر کے ہجرت کر کے آنے والے بھائی کو پیش کر دیا، مال بھی ادا کر کے دے دیا، جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان اس کو دے دیا، جس کے 2 منزلہ مکان تھے اس نے اوپر والی منزل پہ خود چلا گیا اور نیچے والی منزل اپنے بھائی کو دے دی۔ ایون یہاں تک کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے 1 بیوی کو طلاق دے دی تاکہ میرا جو بھائی مہاجر بھائی ہے یہ اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو یہ جو قربانی کی مثال ہے یہ کائنات ارض و سماء میں نہ پہلے موجود تھی نہ بعد میں کبھی وجود میں آئے گی۔ تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے آپ کے ساتھ اور پھر اپنی جان اور مال سارا کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کو قبول کیا۔ حقیقی یہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ فرمایا پھر اس کے بعد جو لوگ گھر پر چھوڑ آئے، یعنی کہ ایمان پر رہے مگر گھر چھوڑ کر نہ آئے، ایسے بھی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے مگر وہ مکہ ہی میں رہے۔ چند لوگوں کی تعداد ایسی موجود تھی وہاں پر جو تھے ایمان پر مگر وہ مکہ چھوڑ کر نہ آئے، اپنے بال بچے کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس نہ آ جائے، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو ماننا جو ہے انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ جب ہجرت کا حکم آ گیا تو پھر لعل اللہ سے کام لینا اس کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی تھی۔ اب جنہوں نے ہجرت نہ کی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، مسلمان تو وہ رہے مگر اللہ کے ہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی سروکار نہیں، آپ کی ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی ولایت نہیں، یہاں تک کہ وہ بھی اسی طرح اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ تشریف نہ لے، آپ کے پاس نہ آئے۔ اور اگر وہ دین کے معاملے میں تجھ سے مدد چاہیں تو تمہاری مدد کرنا واجب ہے مگر ان کے مقابلے پہ نہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے وقت جب کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا تو انہوں نے یہ شرائطیں رکھی کہ آپ کی طرف اگر کوئی ہمارا بندہ آ جائے گا تو آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا، مگر آپ کا کوئی بندہ اگر ہماری طرف آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگلے سال آپ یہاں عمرہ کرنے آئیں گے اور 3 دن صرف آپ یہاں پر قیام کریں گے۔ سخت کڑی شرائط پر انہوں نے معاہدہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے۔ تو اسی اثناء میں ابو جندل نامی ایک صحابی تھے، مسلمان تھے، اور ان کا باپ جو تھا سہیل نام تھا ان کا، وہ کافر تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو وہ ابھی صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو وہ آ گئے میدان
उस मैदान में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेड़ियाँ उनको पहनाई हुई थी, उसके बाप ने बांध रखा था घर। तो उन्होंने आकर फरियाद की, तो उसके बाप ने पकड़ लिया उसको और खींच कर वापस ले जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। तो आपने फरमाया कि हमारा और इनका मुआहदा हो चुका है, लिहाजा अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, आने वाला वक्त तुम्हारे लिए जो होगा वो आसान होगा, लिहाजा सब्र इख्तियार करो। तो चूँकि मुआहदा हो चुका था तो वो वापस कर दिया आपने आया। इसी तरह मदीने में दो लोग आए जो वहाँ से भाग कर आए ईमान वाले, मगर चूँकि वादा हो चुका था, मुआहदा हो चुका था, तो आपने उन लोगों को वापस कर दिया। तो अल्लाह करीम ये फरमा रहा है कि अहद अगर कर रखा है किसी के साथ तो फिर आप उसकी मदद ना करें, क्योंकि अहद जो है उसकी ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में, वादे की और अहद की। जिसका अहद नहीं उसका दीन नहीं। तो जो अगर आपने मुआहदा कर रखा है तो फिर जब तक आपका मुआहदा बरकरार है आप उनकी मदद भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह करीम ने जो है ना ये बयान किया। तो इसी तरह ये जो दो तबकात मैंने गिनाए ईमान वालों में, एक महाजिर थे और एक अंसार थे, और तीसरा तबका एक और था जो फिर बाद में फतह मक्का से पहले हिजरत करके आए। है वो भी महाजरीन में से, मगर वो साबिकून में से नहीं। उनका दर्जा उन महाजरों से, अजर उनको भी हिजरत का मिलेगा, मगर जो पहले हिजरत करके आए उनका जो मुकाम मर्तबा था अल्लाह के हाँ वो ज़्यादा है और उनका अजर भी ज़्यादा है। इनको भी अजर मिलेगा हिजरत का। मगर फतह मक्का के बाद जो थी वो तो हिजरत जो थी वो साकत हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज के बाद हिजरत नहीं, आज के बाद हिजरत नहीं। अल्लाह की राह में जहाद है और नीयत है इंसान की। लेकिन एक हिजरत की जो है ना वो सूरत एक और होती है। एक तो हिजरत होती है कि आप फिज़िकली हिजरत करते हैं, जो कि अब ख़त्म हो गई। हिजरत होती है दारुल हरब में से दारुल इस्लाम में या दारुल अमन में। तो जब फतह मक्का हो गया, मक्का फतह कर लिया गया, तो वो भी दारुल इस्लाम बन गया। तो लिहाजा जहाँ जहाँ तक फिर मुसलमान काबिज थे वो सारे का सारा दारुल इस्लाम था। तो इसलिए हिजरत जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया। मगर एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें मुबारक हैं, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि जो इंसान की हिजरत होती है अल्लाह की ज़ात की तरफ, बुराइयों को छोड़ना, बुरे कामों को छोड़ना, दुनियावी लालच को छोड़ना, ये भी हिजरत है कि इंसान दुनिया को छोड़कर दुनिया वाले की तरफ हिजरत कर ले। इसको भी हिजरत कहा जाता है। हिजरत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ हिजरत करना। तो ये भी हिजरत की किस्म है, और ये हिजरत क़यामत तक के लिए है। इस हिजरत को यानी कि अल्लाह बंदा जो है वो अपने मामलात, जो दुनिया के मामलात हैं, उनको छोड़कर रब्बे करीम की तरफ अपना सफ़र जो शुरू कर दे, इसको भी हिजरत कहा जाता है। ये भी हिजरत है। तो आगे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना काफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन कबीर। और जो लोग काफिर हैं वो एक दूसरे के मददगार हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बपा होगा। अब यहाँ रब्बे करीम ने ये बात क्लियर कर दी कि जो काफिर है, जैसे पीछे फरमाया ना कि ये तुम दो आपस में भली हो। ईमान वाले जो हैं, महाजिर हिजरत करके आने वाले और अंसार जो हैं, दोनों ही मुसलमान, तुम आपस में दोस्त हो, तुम हकीकी मददगार हो एक दूसरे के। इस आया करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर हैं वो एक दूसरे के मददगार, वो एक दूसरे के वली हैं। मुसलमान काफिर का दोस्त नहीं हो सकता और काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ अल्लाह करीम ने जुदा कर दिया कि काफिर काफिर का दोस्त हो सकता है, ईमान वाले का दोस्त नहीं हो सकता। और इसी तरह ईमान वाला जो है वो किसी काफिर का मददगार और दोस्त नहीं हो सकता, वो फ़कत मुसलमान का दोस्त हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम इसके खिलाफ करोगे, यानी कि ईमान वाले होकर अगर तुम किसी काफिर को, किसी मुशरिक की मदद और नुसरत करने की कोशिश करोगे तो ज़मीन पर फितना फसाद बपा करोगे, ज़मीन पर फितना और फसाद बपा करोगे। तो यहाँ अल्लाह करीम ने क्लियर कट ये बात समझा दी कि ईमान वाला जो है वो काफिर का दोस्त और काफिर कभी ईमान वाले का दोस्त नहीं हो सकता। तो जब भी आप इसमें गड़बड़ करेंगे तो फिर ज़मीन पर सवाए फसाद के कुछ और जो आपको हाई नज़र आता है ज़मीन पर, मशरक़ लेकर मगरब तक और शुमाल से जनूब तक हर तरफ फसाद ही फसाद है। इसकी वजह क्या है कि अल्लाह के जो अहकामात हैं हमने उसको पसे पुश्त डाल दिया। जो मयार, जो कानून, जो ज़ाब्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अमर से कायम किए थे, हमने वो ज़ाब्ते तोड़ दिए, हमने वो कानून और कायदे तोड़ दिए। हम कहते हैं कोई बात नहीं,
اس زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں۔ تو جب اللہ کی کفایت پر انسان یقین کر لے تو پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم دنیا کی کفایت کے لیے ہم نے اسلام کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، جس وجہ سے ہم آج فتنہ اور فساد میں مبتلا ہیں، اور اس وقت ہم نکل نہیں سکتے۔ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ ہمیں امن نصیب ہو جائے، جتنی مرضی بڑی فوج آپ بنا لیں، جتنی مرضی سیکورٹی ایجنسی آپ قائم کر لیں، آپ کو امن نصیب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی نہ کریں، اللہ کے قوانین کا احترام نہ کریں گے، اللہ کے ضابطے کا احترام نہ کریں گے، اس وقت تک کبھی آپ کو وہ امن نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور اس نے یہ بیان کر دیا کہ اگر تم کافر کو اپنا دوست بناؤ گے تو پھر فتنہ فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں بچے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں اللہ کریم نے رپیٹ کیا اس بات کو، مگر مضمون آگے دوسرا دیا کہ حقیقت میں یہی حق والے لوگ ہیں۔ وہاں تو دوستی کی بات کی نا کہ وہ سبقت لے کے وہ ان کی دوستی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں جو بعد میں ہجرت لے کر آئے، وہاں پر فضیلت اور طرح کی دی۔ یہاں پر رب کریم نے دوسری ڈگری جاری کی ان کے لیے کہ حقیقی مسلمان اگر ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی کہ ہجرت کی، اپنا مال چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ بدر کے میدان، یہ بدر کا سارا واقعہ چل رہا ہے کہ کچھ پاس نہ تھا، نہ لڑنے کے لیے سامان تھا، نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، پھر بھی اللہ کے حکم پر وہ میدان میں کود پڑے، تو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں سچے مسلمان یہ ہیں، مؤمنون الحق کا۔ اب ان کے حق ہونے کی گواہی رب کریم نے دے دی کہ ان سے بڑھ کر سچا کو مسلمان روئے زمین پر، اور جو تکالیفیں انہوں نے برداشت کی نا، یہ اس کا ثمر تھا۔ اللہ کی راہ میں جب بندہ تکلیف برداشت کرتا ہے نا تو رب کریم کی طرف سے اس کو اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے لالچی ہیں اس معاملے میں، ہم سارے کا سارا اجر جو ہے زمین پر لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں تو ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ بھائی دنیا مانگنی چاہیے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا تو جو بصیرت والے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، وہ دنیا طلب ہی نہیں کرتے۔ وہ دنیا، کیونکہ دنیا ان کو پتہ ہے کہ یہ دنی ہے، اور پھر یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ اگر 100 سال بھی آپ اور میں زندگی بسر کر لیں یا 1000 سال بھی زندگی بسر کر لیں تو اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹا سودا ہے رب کریم کے ساتھ۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو سودا وہ کریں جس میں سارے کا سارا جو ہے نا منافع کا معاملہ ہو۔ یہ تو چھوٹا سودا ہے، ختم ہو جانا، میں نے بھی ختم ہو جانا، آپ نے بھی، اور جو ثواب آپ رب کریم سے طلب کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آخرت میں اگر آپ نے اللہ کریم کے ساتھ سودا کر لیا تو زندگی وہ ہے کہ جس کو موت ہی نہیں، وہ جس نے برقرار رہنا ہے، جس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ تو اگر وہ سودا ہم نے کر لیا تو وہ کامیاب سودا ہے، وہ سب سے بہتر سودا ہے۔ لہذا جو بھی عمل کریں، یہی نصیحت کی جا سکتی ہے کہ جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس سے دنیا طلب نہ کریں۔ دنیا طلب نہ کریں، دنیا تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، جب رب راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی آپ کو عطا کر دے گا، مگر طلب انسان کی جو ہے وہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آپ کی طلب اچھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے، کہ جو حق پر آ گیا، سچا اور پکا مسلمان ہو گیا، اس کو بخشش بھی، اس کی بھی گارنٹی دے دی رب کریم نے کہ اس کو بخش بھی دیا جائے، اور پھر عزت کی روزی بھی ہے۔ اور روزی کا یہاں ذکر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہاں پر ہے کہ وہاں پر ہے، دونوں جگہ پر ہے، دونوں جگہ پر ہے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان کو بخش بھی دے گا اور ان کو عزت کی روزی بھی دے گا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولی الارحام بعضهم
اولا ببعد فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور گھر بار چھوڑ دیے، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب جو لوگ بعد میں آئے، یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر جنہوں نے ہجرت کی، جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا نا، جب کفار نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا، تو اس کے بعد پھر جو جن لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے، اللہ کریم ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ وہ جو بعد میں آئے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، ان کو بھی اللہ کریم نے ولایت میں دے دیا کہ یہ بھی تمہارے دوست اور تمہارے ولی اور تمہارے بھائی ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے وہ دوسرے درجے پر ہیں، فضیلت کے اعتبار سے وہ دوسرے درجے پر ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ داری اور ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کہ ان کا حق جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان سے زیادہ ان کا حق ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد جو ہجرت کر کے آئے، اور ان سے بڑھ کر ان کا حق ہے جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے۔ تو یہ ترتیب اللہ کریم نے فضیلت کی دی ایمان کے باب میں۔ سارے ہیں تو ایمان والے تھے، مگر ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے کردار کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو فضیلت کے درجات میں تقسیم فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رب کریم وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، ہر چیز کا۔ تو یہاں رب کریم کی توفیق سے ہماری سورہ الانفال آج مکمل ہوتی ہے۔ رب کریم نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ تعالی نویں سورہ مبارکہ ہے سورہ توبہ، اس کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔